یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کیا سٹیک ہے، کیا صورتحال ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے. پاکستان کی پالیٹکس میں عمران خان صاحب نظر نہیں آ رہے. اور میرے لیے یہ شاکنگ بات تھی کہ بالکل اسی طرح ہی مجھے کمیونیکیٹ کیا جائے. میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہو کے یا کوئی زیادہ سافٹر الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن مجھے اسٹریٹ فارورڈ یہ کہہ دیا گیا کہ جی عمران خان صاحب پاکستان کی پالیٹکس میں نظر نہیں آ رہے. اس کے بعد میں نے کہا جی کب تک نظر نہیں آ رہے؟ یعنی یہ کیا آج کی ہم بات کر رہے ہیں یا فورسیبل فیوچر کی بھی ہم بات کر رہے ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ جی فیوچر میں بھی فی الحال نظر نہیں آ رہے. یہ بات کہی گئی. اچھا پھر میرا آبویس یہاں پہ جو ایک سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی اس طرح کی باتیں نا ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. بطور صحافی میں نے کہہ دیا یہ، میں نے کہا جی اس طرح کی باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. یہ ساری باتیں نواز شریف، مریم نواز، ان کے بارے میں بھی سن چکے ہیں کہ جی ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ کراس لگ گیا ہوا ہے اور اب ختم ہے، شریف خاندان ختم ہے. یہ اس قسم کی باتیں ہو چکی ہیں پہلے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا نا یہ اس بارے میں جو شک و شبہات ہے یا اپریہنشنز ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، ظاہری بات ہے، کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ پہلے سنا ہوا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ واپسی ہو چکی ہے. تو آپ کو خود بخود حالات جو موجودہ حالات ہیں اس سے بھی آپ یہ جو ہے وہ یہ نتیجہ عکس کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب جو پاکستان کی پالیٹکس میں نظر نہیں آ رہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی لیکن وہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک کیمپین چلائی گئی اور ان کو چور ڈاکو وغیرہ جو ہے وہ ڈکلیئر کروایا گیا، سارا کچھ ہوا. اور آپ سے پہلے جو یہاں پہ شخص موجود تھے وہی یہ سارے دعوے کیا کرتے تھے. تو پھر پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا، وہ جس طرح بھی ہوا، وہ غلط ہوا، وہ غلط ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور وہ سب کچھ جو ہے وہ انفرادی ترقی حاصل کرنے کے لیے، میں اگر اس کو انگلش کو میں کنورٹ کر رہا ہوں اردو میں، انفرادی ترقی حاصل کرنے کی خاطر ان افراد نے یہ حرکتیں کی. سیلف پروموشن، اس کی خاطر وہ جو ایک لفظ ہے وہ بیسیکلی وہ یہ تھا جس کی خاطر جو ہے وہ یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا گیا. اور یہ پھر مجھے کہا گیا کہ ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ادارے کی جانب سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں اور اب ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے گا، کیونکہ اس کی ان غلطیوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا، بہت نقصان پہنچا. اور یہ ریئلائزیشن موجود ہے، یہ پوری طرح یہ ریئلائزیشن موجود ہے. اچھا میں چونکہ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ، یہ جو گفتگو میں سن رہا ہوں، یہ ایک منٹ کے لیے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی کیا میں واقعی سن رہا ہوں یہ ساری گفتگو. تو میں اپنے ان سوالات کو بار بار ریپیٹ بھی کر رہا تھا اور مجھے بار بار جو ہے وہی جواب آ رہا تھا. ہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اپنی پوزیشن نا اب کلیئر رکھی جائے گی. اس کے اندر گرے ایریا کوئی نہیں ہوگا، یا بلیک ہوگا یا وائٹ ہوگا، سیدھا سیدھا لگی لپٹی بات جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اسٹریٹ فارورڈ بات. تو میں نے کہا جی اگر ایسی بات ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ماضی کا، ایک تو سب سے پہلے ورڈکٹ اس بات کا کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اور اب جو ہے ان کو کریکٹ کیا جائے گا یا ٹھیک کیا جائے گا، تو اس میں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے اور ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو جو ہے وہ پھلنے پھولنے دے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ جمہوریت کے اندر ہی ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس ادارے سے میں مخاطب ہوں وہاں سے آپ کو اگر یہ سننے کو ملے کہ جی ہمیں پاکستان کی ترقی کا یقین جو ہے وہ جمہوریت کے اندر ہی ہے، تو دس واز میوزک ٹو مائی ایئرز کہ میں یہ گفتگو سن رہا ہوں. میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں، میں ابھی صرف اپنا تبصرہ تجزیہ نہیں کر رہا، میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں کہ میرا سوال کیا تھا اور آگے سے جواب کیا تھا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پوری طرح یقین کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ جمہوریت کے اندر ہے اور پاکستان کے یہ جو الیکشنز ہیں یہ اس کو اسی جمہوری عمل کے اوپر جو ہے لے جانا بہت ضروری ہے. یہ پاکستانی عوام کی مرضی ہے، وہ کسی کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ آگے لانا چاہتے ہیں، وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن ہم جو ہے اب جمہوریت پہ پوری طرح ہم یقین رکھتے ہیں کہ جمہوریت یہ سب کچھ کرے گا. اور دوسری بات یہ، ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہی انہوں نے کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے سلسلے، سیاستدانوں کو ڈیگریڈ کرنے کے سلسلے، اوور آل اسپیکٹرم میں، پورے اسپیکٹرم کے اندر جو ہے تمام سیاستدانوں کو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیموں کے تحت ہی سب کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر. تو یہ چیزیں مزید نہیں چل سکتی، اس چیز کو ختم ہونا ہوگا. پھر میری گفتگو ہوئی 9 مئی کے حوالے سے. میں نے کہا جی اتنی دیر ہو چکی ہے اور ادارے کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا ہے وہ 9 مئی سے پہنچا ہے. تو ابھی تک 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تک 9 مئی کے جو قصوروار ہیں، جن کو بھی آپ سمجھتے ہیں، ان کو کوئی قرار باقی سزا کیوں نہیں ملی ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ دیکھیے اس وقت آلریڈی پاکستان جو ہے نا وہ بالکل الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور بڑا پولیٹیکلی چارجڈ، یہ لفظ استعمال ہوا کہ بہت پولیٹیکلی چارجڈ ایٹماسفیئر ہے اس وقت پورے پاکستان میں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم چیزوں کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ آگ پھیل جائے، پولرائزیشن پھیل جائے. پولرائزیشن کا جب لفظ استعمال ہوا تو اس کے اوپر انہوں نے مزید بات کی کہ سب سے بڑا نقصان جو پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو پولرائز کر کے رکھ دیا اور ہر طبقہ فکر میں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، وہ ججز ہوں، صحافی ہوں، سیاستدان ہوں، کوئی بھی طبقہ فکر ہو، ہر جگہ پولرائزیشن پھیلا کے رکھ دی. بھائی کو بھائی کا لحاظ نہیں، بیٹے کو باپ کا لحاظ نہیں، سب کچھ تہس نہس. ایک سوشل فیبرک جس طرح بنتا ہے جس میں ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوتی ہے، کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکا.
اور سوشل میڈیا کو جو ہے وہ ایک ہتھیار بنا کے استعمال کیا گیا اس ساری چیز کے دوران. اور جب سوشل میڈیا کی گفتگو آئی تو میں نے کہا جی وہ پہلے تو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ہوتے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کو جو ہے وہ کافی پرسو کرتے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ ان کو اٹھا لیا گیا, ان کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا. تو یہ کیوں کیا گیا, اور کیا یہی پالیسی آگے چلے گی؟ تو اس کا جواب مجھے ملا کہ نہیں, یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اور ہم جس نے جو بولنا ہے وہ بولے, جس نے جو بات کرنی ہے وہ بولے, ہم اب کسی کو نہیں روک رہے, جس نے جو کہنا ہے وہ کہے. تو میں نے کہا جی کیا وہ فون کرنا بھی بند کر دیا آپ لوگوں نے, اب فون بھی نہیں کرتے؟ تو اس کا مجھے جواب ملا کہ جی وہ فون کرنے سے بھی جو ہے نا وہ اگلا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اچھا مطلب میں اتنا امپورٹنٹ ہوں کہ مجھے فون کیا گیا, تو اس لیے اب ہم نے فون بھی نہیں کرنا. آپ کا جو دل کرتا ہے آپ بولیں, ہاں یہ ہے کہ سچ بولیں, صحیح بات کریں, چیزوں کو ٹویسٹ مت کریں کہ جس سے معاشرے میں آگ پھیل جائے. ٹھیک ہے. تو ہاں 9 مئی کے حوالے سے جو مزید گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ مت سمجھے گا, بار بار پریس کر کے بات کی گئی کہ یہ مت سمجھے گا کہ 9 مئی جو ہے وہ بھلا دیا جائے گا, یا 9 مئی کے پلانرز یا ایکسیکیوشنرز جو بھی تھے وہ سارا کچھ کرنے والے ان کو معاف کر دیا جائے گا یا بھلا دیا جائے گا. یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ وہ کام کیا گیا ہے جو آج تک پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. تو ادارہ اس کو نہیں بھولنے دے گا چاہے جو مرضی ہو جائے. اس کے علاوہ ہاں میں نے کہا جی آپ کے ادارے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سے ویلاگز بنتے ہیں اور لوگ کلیم کرتے ہیں خاموش مجاہدین کی باتیں ہوتی ہیں, ادارے کے اندر یہ ہو رہا ہے, ادارے کے اندر وہ ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب تھا کہ دیکھیں ادارے کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ادارے کو پتا ہے. آپ یہ باہر کا کوئی شخص جو جس کا اس ادارے سے تعلق نہیں ہے, یا وہ ریٹائر ہو چکا ہے, یا وہ موجود نہیں ہے, تو اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ادارے کا اپنا انٹرنل میکینزم جو ہے وہ اس ادارے کو ڈرائیو کر رہا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ اس نے کس طرح ڈرائیو کرنا ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ ہم جو کچھ باہر ہو رہا ہے ملک کے اندر ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, ہمیں پوری پلس کی انفارمیشن ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرف ہو رہا ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ٹوٹل کانسنٹریشن جو ہے وہ کے پی کی طرف کر رہی ہے. سینٹر اور پنجاب کے بجائے وہ ٹوٹل کانسنٹریشن کے پی کی طرف کر رہی ہے, وہ کے پی کو سیکیور کرنا چاہتی ہے. تو ہمیں اس پلس کا بھی پتا ہے, ہمیں اس کا بھی آئیڈیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے کیا پلاننگ ہے, ہمیں سب پتا ہے. تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ الیکشنز ہونے دیں, الیکشنز کے اندر لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں, اور اس کے بعد جو بھی گورنمنٹس بنتی ہیں وہ دیکھا جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد ایک اور جو سوال تھا وہ میرا یہ تھا کہ جی سابق آرمی چیف جنرل مشرف کو کی سزا جو ہے اسے مینٹین رکھا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے, تو ادارہ اس کے اوپر خاموش ہے, ادارے نے کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا. تو اس کے بعد جو کانسیکوئنٹلی اس کے جواب جو مجھے آیا, میں اگر اس کا ایک سمری اپنی نظر میں جو پیش کروں, جو میں نے اس کو سمرائز کیا وہ یہی ہے کہ ادارے نے اس کو کوئی اچھے طریقے سے نہیں لیا ہے. یہ جو بھی ڈیسیجن ہوا سابق آرمی چیف جنرل مشرف کے حوالے سے, اس کو بھی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لیا ہے, اور اس سلسلے میں بڑے سویر کنسرنز ہیں. میں دوبارہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, سویر کنسرنز ہیں اس معاملے کو لے کے. تو لیکن ابھی وہی دوبارہ بات ہے کہ پولیٹیکلی چارج ایٹموسفیئر ہے پورے ملک کے اندر, تو اس لیے ریاکشن جو ہے نا اسے روک لیا گیا ہے کہ نہ ریاکٹ کیا جائے. مجھے نہیں پتا ریاکشن کس طرح کا ہوگا, ریاکشن جو ہے وہ ایک پریس ریلیز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا ایک پریس کانفرنس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو پھر میں نے ایک اور سوال کیا کہ کیا آنے والے دنوں کے اندر ایک ریومر پھیلی ہوئی تھی کہ ادارے کی جانب سے کوئی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے الیکشن سے پہلے, تو کیا یہ حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارا پریس کانفرنس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. تو بلے کے نشان کے حوالے سے بھی بلکہ بات ہوئی, تو کیونکہ اس وقت تک جب یہ ملاقات ہوئی تھی تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا تھا, اور بلہ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے ایکٹیویٹ کر دیا ہوا تھا, واپس پی ٹی آئی کو دے دیا ہوا تھا. تو اس کا مجھے جواب آیا کہ جی یہ کورٹس کا معاملہ ہے, کورٹس اس کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ ان کی ڈومین ہے, وہ اس پہ جو بھی فیصلہ دیں, ہم نے اس میں کیا کہنا ہے, کورٹس بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. اب یہ